ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ میں ہمارے پاس ڈیفرنس کیا ہے اور بیسک ریسرچ کیا چیز ہوتی ہے اور اپلائیڈ ریسرچ کیا ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو پیپر میں آ جائے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کلاسز لیا ہوا ہے اور اس ٹائم ٹیچر آپ کو بیسک ریسرچ بتا رہا تھا کہ بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ، تو اس ٹائم اگر آپ نے یاد کیا ہو کہ بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ، اور پیپر میں اگر ٹیچر آپ کو دیکھ بیسک ریسرچ کی جگہ فنڈامنٹل ریسرچ، تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ ہم نے تو بیسک ریسرچ اسٹڈی کیا ہوتا، سر نے ہم نے فنڈامنٹل ریسرچ دیا ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ابھی سے میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ فنڈامنٹل ریسرچ اور بیسک ریسرچ ہمارے پاس دونوں کا ایک سیم ہی مطلب ہے، جسٹ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ٹیچر اس طرح کی دے سکتا ہے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے ریلیکس اس کا آنسر لکھنا ہے۔ اگر آپ کو سے سر پوچھے کہ بیسک ریسرچ کیا ہے یا فنڈامنٹل ریسرچ کیا ہے، تو اس کے ٹرم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کی جو مطلب ہے، جو کنسیپٹ ہے، وہ بالکل سیم ہے۔ تو بیسک ریسرچ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپلائیڈ ریسرچ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اپلائیڈ ریسرچ ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ آتا ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس بیسک ریسرچ آتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ بیسک ریسرچ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ کے کنسیپٹ ایک صحیح طرح کی کلیئر ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل پاکستان میں ایجوکیشن کی جتنی پالیسیز ہے یا پاکستان کا جو ایجوکیشن ہے، یہ ہمارے پاس اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں۔ لیک آف ریسورسز ہے، ٹیچر ٹریننگ کی کمی ہے، پراپر ٹریننگ نہیں ہے ٹیچر کے لیے، اور اگر آپ لیبارٹریز کو دیکھیں، باقی لائبریریز کو دیکھیں تو پراپر نہیں ہے، ایک پرابلم ہے ہمارے پاس۔ اس کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ اس کی جو پرابلم ہے یہ آپ نے کس طرح کی حل کرنا ہوتی ہے۔ تو ان پرابلم کے لیے آپ سوچتے ہیں، آپ سلوشن ڈھونڈتے ہیں کہ جو ایجوکیشن پاکستان میں یہ ہم نے کس طرح کی امپروو کرنا ہے، ہم نے کس طرح کی اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو اسی طرح کی جتنی بھی لیبارٹریز ہے اسٹوڈنٹ، تو اس میں فیسلٹیز زیادہ تر نہیں ہوتا۔ اکثر اگر ہم ایم فل پی جی لیول کی بات کریں تو اس میں اکثر جو ہے نا، پاکستان میں موسٹلی جتنی بھی یونیورسٹیز ہے اس میں اکثر کبھی اپریٹس نہیں ہوتا، کبھی کوئی اور کوئی ایکوپمنٹس نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹ NARC نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر جو اسلام آباد میں ہے اس میں چلے جاتے ہیں اپنے ریسرچ کرنے کے لیے، یا اسی طرح کی کسی اور یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں کہ جس یونیورسٹی میں جو فیسلٹیز ریسورسز ہوتی ہے۔ تو موسٹلی زیادہ تر یونیورسٹی میں نہیں ہے، مجھے پتہ ہے پاکستان میں بہت کم میں ہوتی ہے۔ اتنے فنڈ جو ہے نا اس کو ایشو نہیں کیا جاتا یونیورسٹی کو، تو وہ کیا اس طرح کی جو مہنگی ایکوپمنٹس ہے تو وہ کس طرح کی وہ پرچیز کرے گی۔ اتنے بجٹ زیادہ تر پاکستانی یونیورسٹیز میں آتے ہیں جس سے ٹیچر کو تنخواہ مل جاتی ہے، باقی جو کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ مل جاتی ہے، تو صحیح طرح کے فنڈ نہیں آتا تو یونیورسٹیز میں۔ تو ان کی وجہ سے پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز اس کی اگر ہم بات کریں تو لیبارٹریز میں بہت ساری چیزوں کی ایشو ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو جو مین بات اسٹوڈنٹس پہ آتے ہیں، تو اگر پاکستان میں ایجوکیشن کی پرابلم ہے، پراپر ایجوکیشن نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ نے حل ڈھونڈنا ہے کہ ایجوکیشن آپ نے کیسے پروموٹ کرنا ہے۔ ایک اور سمپل سا ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، وہ بہت نالائق ہے، تو ٹیچر کوشش کرتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو میں لائق بناؤں۔ تو ٹیچر کیا کرتا ہے، ٹیچر اس کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، اس سے کوئز لیتے ہیں، اور باقی جو ہے نا اس کو پریزنٹیشن کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ٹیچر کوشش کرتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو میں دے دوں تاکہ یہ جو ہے نا لائق بن جائے، یہ کچھ سیکھے، یہ تھوڑا پروموٹ ہو جائے، اس کے پاس نالج آ جائے، اس کی جو ویکنیس ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے ٹیچر جتنی بھی سلوشن نکالتے ہیں،
تو سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو میں اسائنمنٹ دوں یا اس کو میں ایسے کیا چیز دوں، اس کو میں کون سی ایکٹیویٹیز میں انوالو کروں تاکہ ان کی جو ویکنیس ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ انٹیلیجنس اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ بن جائے۔ تو اس کے لیے ٹیچر نے ڈیپلی سوچنا ہے، سلوشن نکالنا ہے کہ کون سا طریقہ میں نے اپلائی کرنا ہے۔ تو جب ٹیچر سوچتا ہے، ان کے لیے سلوشن نکالتا ہے اسٹوڈنٹ، آپ غور سے سنیں میری بات، اب یہ آپ کی کنسیپٹ صحیح طرح کلیئر ہو جائے گا کہ بیسک ریسرچ ایکچوئل میں کیا ہوتی ہے۔ بیسک میں آپ نے صحیح طرح کی سوچنا ہے، آپ نے پرابلم کا سلوشن نکالنی ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹوڈنٹ ہے بہت نالائق، اس کو کچھ نہیں آتا، تو ٹیچر نے سوچنا ہے کہ بھائی اس کا میں کنسیپٹ کیسے کلیئر کروں، اس میں جو ویکنیس ہے تو اس کو میں کیسے ختم کروں تاکہ یہ ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ بن جائے۔ تو اس کے لیے ٹیچر جو سوچتا ہے، جو نالج اپنے اس ٹیچر کے دماغ میں آتا ہے اس کے بارے میں، کس کا ایشو میں نے کیسے حل کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں سیکھ سکے، تو یہ ہمارے پاس بیسک ریسرچ میں آتا ہے۔ اب نیکسٹ اسٹوڈنٹ میں آپ کو اپلائیڈ ریسرچ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر اس بیسک ریسرچ کے بارے میں کوئی کویسچن ہے تو آپ ابھی سے کمنٹ کر سکتے، ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ویڈیو سنتے رہیں۔ تو ابھی میں اسٹوڈنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اپلائیڈ ریسرچ کیا ہے۔ جیسے کہ اپلائیڈ ریسرچ ہمیشہ کے لیے بیسک ریسرچ کے ساتھ لنک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپلائیڈ ریسرچ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بیسک ریسرچ ہو۔ بیسک ریسرچ کی جیسے کہ آپ کے پاس کوئی نالج ہو، آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہو کہ میں نے کس طرح کی کام کرنا ہے۔ تو اپلائیڈ ریسرچ میں اسٹوڈنٹ آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے وہی چیز کو پریکٹیکلی اپلائی کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو وہی ایگزامپل دوبارہ دیتا ہوں کہ ٹیچر ہے، اس نے جو ہے نا بہت ساری طریقے نکال دیا کہ اسٹوڈنٹ نے کس طرح کی سیکھنا ہے۔ وہی طریقے جب ٹیچر پریکٹیکلی اپلائی کرے اسٹوڈنٹ پہ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم اپلائیڈ ریسرچ کہیں گے۔ اپلائی کرنے سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کوئی چیز پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا اپلائیڈ ریسرچ میں آتے ہیں۔ تو یہ بہت سمپل دو ٹرم ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ اس کے بارے میں کنفیوز ہوتا ہے، تو میں نے آج آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اپلائیڈ ریسرچ کیا ہے اور بیسک ریسرچ کیا ہے۔ تو آخر میں دوبارہ سے میں آپ کو اس کا کنکلوژن بتاتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ بیسک ریسرچ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں نالج اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ پرابلم میں نے کیسے سالو کرنا ہے، یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس جو ایک پلاننگ آ جاتی ہے، ایک طریقہ آپ کے پاس جو آتی ہے، اس کو آپ بیسک ریسرچ بولتے ہیں۔ جو وہی طریقہ آپ پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں، پرابلم کو سالو کرتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا اور پھر اپلائیڈ ریسرچ بن جاتا ہے۔ تو سمپل سی کہانی تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو ضرور رپلائی کریں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا AIU سپورٹر والا، کیونکہ اس پہ میں جو ہے نا اسٹڈی کی ریلیٹڈ ٹاپکس کو اپلوڈ کرتا ہوں، اور باقی اگر عالم اقبال اوپن یونیورسٹی میں کچھ نیوز اپڈیٹ یا کچھ بھی آتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیے ہیلپفل ہوتا ہے تو وہ بھی میں ساتھ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو اس چینل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔